بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد۔ الحديث الخامس عشر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه۔ پچھلے ہفتے یہی حدیث پڑھی گئی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، اپنے چچا کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ ان کے چچا ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام تھا۔ اور اس کی ایک مثال میں نے آپ کو پچھلی جمعہ کو دی تھی کہ انہوں نے قسم کھائی جن کی فیملی کی عورت کا دانت توڑا گیا تھا، وہ لوگ قصاص کے لیے کہہ رہے تھے، وہ بھی دانت توڑنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میری پھوپھی کا، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اور انہوں نے قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سامنے والوں کے دلوں کو بدل دیا۔ پھر وہ نبی کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب، ابھی ہم کو قصاص نہیں چاہیے، ابھی ہم کو دانت نہیں توڑنا ہے، ہم کو پیسے دے دیجیے۔ تو اسی پر اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ ان من عباد اللہ لَوَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اللہ پر کوئی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ دانت نہیں ٹوٹے گا، اللہ نے ان کے دلوں کو ہی بدل دیا۔ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اسلام کا جو سب سے پہلا معرکہ ہے، اسلام کی جو سب سے پہلی لڑائی ہے، جو سب سے پہلی بیٹل ہے، غزوہ بدر۔ اور غزوہ بدر کے متعلق میں نے میرے خیال سے آگے بھی کہا تھا کہ اس کا اسلام کے اندر بہت ہی سگنیفیکنٹ اور اس کی بہت ہی فضیلت، اور جن صحابہ نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، جن صحابہ نے اس کے اندر حصہ لیا، یہ صحابہ بھی بڑے فضیلت والے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں بشارت دے دی کہ اب جو کرنا ہے کرو، تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ غزوہ بدر کے اندر جو شریک ہوئے تھے ان صحابہ کے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسان کو اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے، تو اسماء بدریین کا ورد کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جو صحابہ تھے ان کے ناموں کی لسٹ آپ کو مل جائیں گی، حیات صحابہ میں موجود ہے، تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ تو ان کے ناموں کو پڑھے، پھر ان کے ناموں کے صدقے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ان کے ناموں کی انہوں نے قربانی ہی ایسی دی ہے
جب یہ اتنے مبارک ہیں جو ان کے نام بھی مبارک ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ اگر سچے دل سے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ انس ابن نضر جو تھے، ان کو یہ بڑا افسوس تھا کہ وہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، حصہ نہیں لے سکے تھے، کیونکہ ان کی بڑی فضیلت تھی غزوہ بدر کی۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ غبت عن اول قتال، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی جو مشرکین کے ساتھ لڑی گئی اس میں حاضر نہیں رہ سکا، میں ایبسنٹ تھا، جس میں آپ نے مشرکین سے قتال کیا تھا، اور پھر غزوہ بدر میں تو خود نبی تشریف لے گئے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، بدر کا میدان آج بھی ہے، نبی نے جہاں جہاں بتائی تھی کہ بھائی یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہ سارے اس کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ ابو جہل کی قبر آپ جائیں گے وہاں پر، وہاں پڑی ہوئی ہے، لوگ جاتے ہیں تو بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں اس کے اوپر اپنا غصہ یہ کرنے کے لیے۔ ایسا کوئی حدیث میں آیا نہیں ہے بھائی، اس میں جیسے کہ وہ رمی جمار شیطان کو مارتے ہیں تو بعض لوگ چپل مارتے ہیں، بعض لوگ چھاتا مارتے ہیں، یہ سب جہالت ہے، یہ سب کیا ہے، جہالت کی باتیں ہیں۔ ایسا جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ کافی ہے۔ اگر ایسا ہی کوئی بڑی چیز مارنی ہوتی تو پھر نبی ہی حکم دے دیتے کہ بھائی اس کو جتنی بڑی چیز مار سکتے ہو آپ ماریں، لیکن اگر ایسا ہی ہوتا تو نبی خود حکم دے دیتے۔ بعض لوگ بیچارے غلبہ محبت میں کرتے ہیں، یعنی کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے کہ بھائی نبی کو انہوں نے یہاں پر گمراہ کیا تھا، گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ غصے میں پھر بیچارے یہ کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی بڑی چیز ماریں گے تو بڑا ثواب ملے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ جو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر تو میں ایبسنٹ تھا، وہاں تو مجھے موقع نہیں ملا۔ لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین، لیکن اگر کوئی آگے کوئی بیٹھل آئے گا، کوئی لڑائی آئے گی تو میں ضرور بھی ضرور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کروں گا، میں ضرور اس کے اندر جاؤں گا۔ اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ لَيُرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، میں پارٹیسپیٹ تو کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے میں کیا کرتا ہوں۔ یعنی ایک وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں کہ اب اگر مجھے موقع ملا تو میں کیا کروں گا۔ تو خیر غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد پیش آیا، اور غزوہ احد میں سبھی کو معلوم ہے انکشف المسلمون، کہ مسلمان تھوڑے تتر بتر ہو گئے تھے، ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ جو مسلمانوں کی جو پلاننگ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو جو جگہ الوکیٹ کی تھی ان کو کہ بھائی اس جگہ کے اوپر آپ کو رہنا ہے، تو بعض صحابہ سے یہ اجتہادی غلطی ہو گئی تھی۔ چونکہ غزوہ احد جو ہوا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایک ماہر جنرل بھی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک آرمی ہیڈ ہونے کی وجہ سے، امیر ہونے کی وجہ سے اس کی پلاننگ بھی اس طرح سے کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ نبی ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سمجھ بھی عطا فرمائی تھی کہ لڑائی کس طرح لڑنی ہے۔ تو آپ نے احد کا پلان اس طرح کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح پلان کیا تھا کہ احد پہاڑ پیچھے رہ جائے، تو پیچھے سے ایک جگہ سیکیور ہو گئی، پیچھے سے کوئی نہیں آ سکتا، کہ پہاڑ کو ہم اپنے پیچھے رکھیں گے اور دشمن کا آگے ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوہ احد میں وہ جو احد پہاڑ تھا اس کے اوپر 50 صحابہ کا ایک دستہ رکھا تھا، ایک گروپ رکھا تھا، اور اس کے امیر بنائے گئے تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان صحابہ کو یہ انسٹرکشن تھی، اسٹرکٹلی انسٹرکشن تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ جنگ کے اندر کچھ بھی ہو جائے، مسلمان جیت جائے، مسلمان ہار جائے، مار دیے جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ یہ جو 50 پیپل کا گروپ ہے اس کو اس پہاڑ سے ہٹنا نہیں ہے، یہاں ہٹنا نہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ غلبہ ہو گیا، مسلمان غالب آنے لگے۔ اب مسلمان غالب آنے لگے، مشرکین بھاگنے لگے۔ اس وقت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائے، اور بہت اسمارٹ جنرل تھے وہ،
اللہ نے ان کو دماغ دیا تھا، فراست دی تھی، جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، ایک ماہر جنرل تھے وہ۔ اب مسلمان جب غالب آنے لگے، مشرکین بھاگنے لگے، تو اوپر جو ٹیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی 50 صحابہ کی، ان کو کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب تو مسلمان غالب آ چکے ہیں، اب مسلمان تو وہ مال غنیمت کو لینے کے جمع کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی ہم کو جو حکم تھا اس وقت تھا کہ جب تک لڑائی چالو ہے، لڑائی تو ختم ہو گئی، مسلمان غالب آ گئے، یہ تو بھاگ گئے مشرکین، تو اب ہمیں یہاں سے جا کر مال غنیمت کو لینا چاہیے۔ اب یہ لوگ اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے۔ غزوہ احد پہاڑ کے اوپر سے یہ لوگ ہٹ گئے، پہاڑ سے نیچے آ گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ مشرکین بھاگ رہے تھے، یہ پہاڑ کے پیچھے آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر پھر حملہ کر لیا، اور اس وقت مسلمانوں کے کافی صحابہ سے شہید ہو گئے۔ اور پھر دوسری افواہ یہاں پر، اور ایک وہاں پر ایک رومرز ایسے پھیل گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، کیونکہ صحابہ کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی شکل نبی سے ملتی جلتی تھی، تو دکھنے میں نبی کے مشابہ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ افواہ پھیل گئی، اسی طرح یہ رومر پھیل گئے کہ نبی شہید ہو گئے، تو صحابہ بیچارے ان کے قدم اکھڑ گئے کہ بھائی ہمارا امیر نبی جو ہمارا سب سے محبوب ہے وہ شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو دیکھ لیا کہ بھائی نبی تو زندہ ہے، پھر صحابہ نے نبی کو کور کر لیا، پھر مقابلہ کرنے لگے۔ تو خیر اس وقت مسلمانوں کو کافی کیا ہوئی، دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کے کافی سولجرز اور صحابہ بھی کافی کیا ہوئے، شہید ہوئے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں فلما کان یوم احد انکشف المسلمون، کہ مسلمان تھوڑے کیا ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے۔ فقال اللہم اعتذر الیک مما صنع هؤلاء، تو یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں کہ اللہ یہ صحابہ سے جو چوک ہو گئی اجتہادی، کیونکہ یہ ساری مسلمانوں کے اوپر جو حالات آ گئے اس کی وجہ کیا بنی، ظاہراً وہ جو صحابہ جو پہاڑ کے اوپر پوائنٹ تھے وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، تو پھر مشرکین کو پھر موقع ملا پیچھے سے حملہ کرنے کا۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ سمجھنے کے اندر غلطی ہوئی ہے، اور میں ان کا ایکسکیوز تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مما صنع هؤلاء، کہ ان صحابہ سے جو چوک ہو گئی ان کا ایکسکیوز میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی اصحاب ہو۔ وَأَبْرَؤُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاء، اور یہ مشرکین جو کر رہے ہیں اس سے میں اپنی برات ظاہر کرتا ہوں، ان چیزوں سے میں فری ہوں، یہ جو کام کر رہے ہیں ان چیزوں سے کیا ہے، میں فری ہوں یہ کرنے کے لیے۔ جاء المشرکین، یہ غزوہ احد کی بات ہے، یہ بھی ان لوگوں میں سے جو شہید ہوئے ہیں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ۔ ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، پھر یہ آگے بڑھے تو راستے میں ان کو کون ملے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ فقال یا سعد بن معاذ الجنت ورب الکعبہ، راستے میں کیا ملے، سعد ملے۔ فرمایا کہ سعد رب کعبہ کی قسم احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، رب کعبہ کی قسم۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو واقعتاً خوشبو آ رہی ہے، انہوں نے جنت کو دیکھ لیا، یا ہے کہ وہ غلبہ حال میں کہ اب ان کو پتہ چل گیا ہو ان کی شہادت کا کہ میں یہاں سے واپس آنے والا نہیں ہوں، اور شہادت کا درجہ کیا ہے بھائی، جنت ہے، شہادت کا بدلہ کیا ہے، جنت ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جنت کی۔ لیکن ہمارے علماء دیوبند میں سے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول تو یہی تھے کہ ان کو واقعتاً جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ جنت کی خوشبو جو ہے حدیث کے مطابق اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال پہلے سے آتی ہے، انسان جنت سے 500 سال کے ڈسٹنس پر ہو وہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ہم کو کیوں نہیں آتی بھائی، ہم کو مسجد سے باہر سے نان گوشت کی خوشبو آ جاتی ہے، رمضان میں انسان آئے گا تو ابھی چمپل نکالے گا، وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ آج کیا پکنے والا ہے کہ نہیں۔ انسان کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے اس کو اس کی خوشبو آتی ہے بھائی، ہے کہ نہیں۔ اس کے کسی کے مکان کے باہر سے بھی گزرے گا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ اس مکان میں کیا پک رہا ہے، ذوق کی بات ہوتی ہے نا، ذوق کی بات ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا ذوق، ان کا جو مقصد تھا، ان کی جو منزل تھی وہ کیا تھی، آخر، ان کو وہی چیزیں دکھتی تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے
اپنے طالب علمی کے زمانے میں جب میں پڑھتا تھا، میں نے اپنے محتمیم صاحب سے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب مظاہری اللہ انہوں نے برکت نصیب فرمائے، ہمارے استاد حدیث ہے وہاں کے جامعہ کے، تو ان سے میں نے سنا تھا، غالباً کس بزرگ کے متعلق سنا تھا وہ مجھے 100% یاد نہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے خیال سے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے غالباً سنا تھا کہ جو شاملی کے میدان میں انگریزوں سے جو مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تھا، اس میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو ہمارے علماء دیوبند میں سے بڑے سرخیز ہیں وہاں کے۔ تو ان کو ایک عادت تھی، اپنی جو ٹنگ ہے، اپنی جو زبان ہے، وہ اپنی ہونٹوں کے اوپر وہ ملتے رہتے تھے، اس طرح سے کرتے رہتے۔ تو ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا، تو کہنے کہ وہ جو انگریزوں کے ساتھ ان کا جو مسلمانوں کا جہاد ہوا تھا وہاں پر شاملی کے میدان کے اندر، جب وہ وہاں ہندوستان میں تھے تو ان کو بھی کافی زخم لگے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کا جام میرے سامنے لایا جا رہا ہے اور میرے ہونٹوں سے لگایا گیا، اور اس جام کو میں نے چکھا ہے تو یہاں تک کوئی دوسرا آدمی آ گیا، کہا کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی ان کو چھوڑ دو، تو وہ جام مجھ سے ہٹا لیا گیا۔ تو کہا کہ وہ جو گلاس میری زبان پر لگا تھا وہ ابھی تک میں اس کا مزہ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ میں نے اپنے محتمم صاحب سے سنا تھا، میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن اپنے استاد سے میں نے سنا تھا پڑھنے کے زمانے میں۔ تو بھائی جس کا جیسا شوق اور ذوق ہوتا ہے، اللہ وہی چیزیں اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں، آسان۔ اب ان کے سامنے جنت تھی، ان کو کہ میں بدر میں تو نہیں شریک ہو سکا، لیکن احد میں موقع ملا ہے، تب یہاں سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو کہنا ہے کہ رب کعبہ کی قسم مجھے وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ واقعتاً ان کو جنت ہی کی خوشبو آ رہی تھی پہاڑی سے۔ قال سعد فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، جو جواں مردی، جو بہادری، جو خرج، جو شوق، جو ولولہ انہوں نے دکھایا، شاید میں نہیں دکھا سکتا۔ میں یعنی بہادر تو میں بھی ہوں، لیکن جو ذوق، جو شوق، جو بہادری انہوں نے دکھائی ہے انس ابن نضر میں، وہ شاید میں بھی نہ دکھا سکوں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بھتیجے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ فوجدنا به بضع و80 ضربة بالسيف۔ جب معرکہ ختم ہوا ہے، جب بیٹل ختم ہوئی ہے، تو ہم نے انس ابن نضر کو پایا کہ ان کے بدن کے اوپر 80 سے زیادہ تلوار کے زخم تھے، 80 سے زیادہ۔ مشرکین نے ان کے ناک کان سب کاٹ دیے، مسلا کر دیا، 80 سے زیادہ، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ یا کہ اطعنۃ برمح، یا کہ نیزہ جو سپیئر جو ہوتا ہے اس کے نشان ان کے اوپر لگے ہوئے تھے، یا کہ تیروں کے نشان لگے ہوئے تھے، تلوار، نیزے، تیر کے 80 سے زیادہ زخم ان کے بدن کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، کہنے کہ پورا مسئلہ الٹا کر دیا تھا، آنکھیں نکال دی تھی، کان ناک کاٹ دیے تھے، کان کاٹ دیے تھے، شکل ہی نہیں پہچانی جا رہی تھی کہ بندہ کون ہے، یہ کون ہے۔ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ، کسی نے ان کو نہیں پہچانا، ایسی ان کی شکل بگاڑ دی تھی مشرکین نے۔ ان کی بہن نے ان کو پہچانا ان کے فنگر ٹپس سے۔ اللہ کیسے ذہین تھے یہ لوگ۔ ان کی بہن نے ان کو پہچانا ان کے بھائی کو ان کی انگلیوں کے فنگر سے، ان کی انگلیوں کے فنگر ٹپس ہے اس کے ذریعے۔ قال انس كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفيه اشباهه، فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال یہی تھا کہ یہ جو آیت قرآن کے اندر نازل ہوئی ہے یہ غالباً انہی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ سے ایک مرتبہ کوئی عہد کر لیتے ہیں، کوئی پرومس کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ انہوں نے عہد کیا تھا نا کہ اللہ کے حبیب اگر مجھے موقع ملا تو میں وہ کروں گا، میں وہ دکھاؤں، اللہ بھی دیکھ لے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم کو لگتا یہی ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے یہ غالباً حضرت انس ابن نضر ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے کیا ہوا عہد کسی بھی حال میں پورا کرتے ہیں۔ یہ پوری حدیث اس کا خلاصہ۔ تو اللہ کے کچھ بندے جو ایسے ہوتے ہیں
کہ جو اللہ سے عہد کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. اور اس کے مقابل بھی کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، قرآن ہی نے اس کے متعلق بیان کیا ہے، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، من المؤمنین رجال، ایک دوسری آیت ہے قرآن کے اندر، لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الکاذبین. یہ قرآن کی ایک آیت ہے، یہ وارد ہوئی ہے. ایک صحاب تھے جن کا نام تھا ثعلبہ ابن حاطب. ثعلبہ ابن حاطب، قرآن نے ان کے متعلق بیان کیا ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن اسلام ان کے دل کے اندر بیٹھا نہیں تھا. اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں دکھاتے تھے، شو کرتے تھے کہ بھائی میں مسلمان ہوں. نبی کے زمانے میں ایسے تھے منافقین کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اسلام اور ایمان ان کے دل کے اندر نہیں تھا. تو یہ ثعلبہ ابن حاطب یہ نبی کے پاس آئے ایک مرتبہ، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کر دیجیے کہ مجھے مال مل جائے، میں مالدار بن جاؤں. میں مالدار بن جاؤں تاکہ میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں، صدقات خیرات کروں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو اللہ نے دیا ہے اسی میں شکر گزار رہو. چلے گئے. پھر آئے کچھ دنوں کے بعد کہ اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں مالدار بن جاؤں، مجھے کچھ پیسے مل جائے تاکہ میں خود خیرات کروں، خوب صدقات کروں. پھر اللہ کے حبیب نے ایسی ترغیب دی کہ بھائی جو ہے اسی میں شکر گزاری کرو، قناعت کرو. پھر آئے، نبی نے دعا کر دی، نبی نے اس کے لیے برکت کی دعا کر دی. اب نبی نے برکت کی دعا کی، برکت کا نتیجہ یہ ہوا ان کی بکریوں میں، ان کے اونٹ میں خوب برکت ہوئی. ایک بکری سے 10 ہوئی، ایک کے یہاں دوسری کے اونٹ سے اونٹ، اونٹ سے اونٹ، اونٹ سے اونٹ، یہاں تک کہ ان کی جائیداد اتنی بڑھ گئی کہ اب بستی کے بھائی انسان کا جب بزنس بڑھتا ہے، گرو ہوتا ہے، تو پھر اس کو ویئر ہاؤس بھی بڑا چاہیے ہوتا ہے نا، اپنے سامان کو، اپنے بزنس اسٹاک کو رکھنے کے لیے، اسٹاک کرنے کے لیے. تو اب ان کی بکریاں بڑھ گئی، ان کے اونٹ بڑھ گئے، تو اب یہ بستی سے باہر رہنے چلے گئے دور، کہ جہاں ان کی بکریاں رہ سکیں، ان کے اونٹ وغیرہ رہ سکیں. اب کچھ دن ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، مسجد میں دکھائی نہیں دیتے. کیا بات ہے؟ تو نبی نے بتایا ثعلبہ کہاں ہے؟ ثعلبہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے حبیب ان کا بزنس تو بہت بڑھ گیا، چمک گیا، اب ان کے پاس یہاں بستی میں رہنے کے لیے جگہ کم پڑ رہی تھی، وہ باہر چلے گئے. تو انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی بھیجا کہ جب اسلامی اگر حکومت ہو تو جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. جانوروں پر بھی کیا ہوتی ہے بھائی؟ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو نبی کا عامل اس کے گھر پہنچا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے. تو کہنے لگا کہ بھائی یہ زکوٰۃ کیسی ہے؟ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو زبردستی ہے، میں دینے والا نہیں ہوں. عامل چلا گیا. پھر جب وہ آیا تو اس کو کہا کہ مجھے دکھاؤ کیا ہے. کہا یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے. جب یہ نبی کے پاس آئے تو نبی کو بتایا کہ اللہ کے حبیب انہوں نے تو دینے سے منع کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بددعا فرمائی. اب نبی کی بددعا کا اثر یہ ہوا کہ نبی نے فرمایا کہ بھائی ثعلبہ ہلاک ہو. اور اس کو پتا چلا، قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی کہ قرآن میں آیت میرے متعلق نازل ہو رہی ہے. تو اب جلدی جلدی وہ پیسے لے کر آئے، زکوٰۃ لے کر آئے نبی کو دینے کے لیے.
نبی نے لینے سے انکار کر دیا، نبی نے لینے سے انکار کر دیا کہ اب نہیں لوں گا میں۔ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ مجھے مالدار کرے گا تو میں اللہ کے راستے میں کیا کروں گا؟ خرچ کروں گا۔ اب ٹو لیٹ، نبی نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ پھر وہ زکوٰۃ لے کر آئے ابوبکر صدیق کو دینے کے لیے کہ بھائی میرے بکریوں کی، میرے اونٹ کی زکوٰۃ لے لو۔ تو کہا کہ جس زکوٰۃ کو نبی نے نہیں لیا ابوبکر بھی نہیں لے سکتا، ابوبکر نے لینے سے منع کر دیا۔ جس کو نبی نے نہیں لیا میں کیسے لے سکتا ہوں؟ پھر وہ عمر کے زمانے میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری زکوٰۃ قبول کرو۔ ابوبکر صدیق نے نہیں لیا، نبی نے نہیں لیا، ہمارے خلیفہ اول نے نہیں لیا، تو میں کیسے قبول کروں؟ انہوں نے بھی منع کر دیا۔ عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان نے بھی منع کر دیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ عثمان کے زمانے میں وہ مرا ہے، موت کے وقت اس کا چہرہ کالا ہو گیا اور موت کے بعد پورا جسم اس کا سیاہ ہو گیا۔ علمان بتا۔ تو ایک اللہ کا بندہ وہ ہے کہ وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا کرنے کے اندر اس کا جسم چھلنی ہو گیا، پورا جسم۔ اور ایک طرف دوسرا بندہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا لیکن اپنی آزمائش کے، اپنے وعدے کے اندر کھڑا۔ تو بھائی یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اور پھر یہاں پر بعض صحابہ کے متعلق خود میں نے بتایا کہ پہاڑ سے ہٹ گئے تھے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ قرآن کے اندر آیت آل عمران کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر آیت موجود ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ پوری آیت ہے، اخیر کے اندر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ یہ اجتہادی غلطی سمجھ۔ تو بھائی انہوں نے دین پر اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کتنی سخت قربانی دی، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ انسان آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا اپنے اوپر بوجھ ڈالے، تھوڑی قربانی دے۔ بھائی انسان اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے کتنی قربانی دیتا ہے، کرتا ہے، کتنا مجاہدہ کرتا ہے۔ اگر اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ کو 25 پاؤنڈ پر آور جاب مل رہا ہے، آپ کو 3 بجے اٹھنا پڑے گا، تو اٹھے گا کہ نہیں؟ کون اٹھے گا؟ لیکن اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر ہوتا ہے، بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے، تو 10 الارم رکھے گا پھر بھی نہیں اٹھے گا۔ دنیا کے لیے اٹھنا آسان ہے، دنیا کے لیے اتنا مجاہدہ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اس دن وہ ہمارے ابھی کچھ وہ ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں نا، یہ کافی ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں، وولسول کے اندر اراؤنڈ 200 ریفیوجیز ہیں۔ یہ پارک ان ہوٹل کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس میں سے افغانستان کے بھی ہیں، صومالیہ کے بھی ہیں، اور جو اسائلم سیکرز بیسیکلی۔ تو اس دن میں نے 2-3 لوگوں کو دیکھا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان سے پوچھ رہا تھا، مسلمان ہماری مسجد میں آتے ہیں 2 دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو گورنمنٹ نے اسٹرکٹلی منع کیا تھا کہ بھائی ابھی کرسمس کے موقع پر آپ باہر مت نکلنا، کیونکہ یہ بیزی ٹائم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی تم کو نقصان پہنچا دے، کوئی تم کو ہرٹ کر دے۔ تو کہنے ہیں کہ 1-2 ہیں ماشاء اللہ اٹے کرتے ہیں، تو وہ نماز کے لیے آتے ہیں۔ تو پارک ان ہوٹل پتہ نہیں کون سی ہوٹل ہے، وہاں پر گورنمنٹ نے ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، تقریباً وہ کہنے ہیں کہ 200 کے قریب ہے۔ تو میں ان سے پوچھ رہا تھا، تو ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا تو تم افغانستان سے کب نکلے تھے؟ تو کہا کہ 2 سال پہلے، 2 سال کے بعد UK پہنچا۔ میں نے پوچھا کہ کیسے پہنچا؟ ایک تو ہم وہ BBC کے اوپر، نیوز کے اوپر وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ اسائلمس بوٹس آتی ہیں، پھر یہ لوگ ان کو ریسیو کرتے ہیں۔ اب ایک میں نے ان کی زبان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ افغانستان سے پیدل چلے ہیں، پاکستان گئے ہیں، پاکستان سے وہ ایران گئے ہیں، تہران سے وہ چلتے ہوئے جنگلوں کے راستے سے وہ ترکی آئے ہیں، ترکی سے وہ میرے خیال سے گریس یا بلگیریا کی کوئی قریب چلے ہیں، وہاں پر جنگل کے راستے سے چلتے ہوئے سارا راستہ۔ اور عجیب عجیب باتیں انہوں نے سنائی، انہوں نے اپنے ویڈیوز بھی دکھائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گریس سے، بلگیریا سے یا گریس دونوں میں سے ہم نے بوٹ لی ہے، وہ جو ہوا والی بوٹ آتی ہے، 10 days 10 nights اوپن بوٹ، 10
رات 10 دن مسلسل بوٹ میں چلے ہیں ہم لوگ. تو میں اس کو پوچھ رہا تھا کہ استنجا وغیرہ کا مسئلہ کیا ہے. کہ ڈونٹ آسک. اس میں عورتیں بھی ہیں, معصوم بچے بھی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ روزانہ 1 بوٹل دی جاتی ہے, 2 آدمیوں کو 24 گھنٹے شیئر کرنی ہے اس کو, اور ایک ٹین دیا جاتا ہے بینس کا, اس کو 2 آدمیوں کو مل کے شیئر کرنا ہے ایک دن 24 گھنٹے. کہہ رہے ہیں کہ ترکی سے چلے ہیں, وہاں کے وہ بارڈرز کراس کرنی ہوتی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 10 دن تک ہم بلگیریا پہنچے ہیں, تو بلگیریا کی جو وہاں کی جو بارڈر کے اوپر جو وہاں کی جو فورس ہوتی ہے, سارے کپڑے نکال لیے, کچھ بھی نہیں, کہا بدن کے اوپر ایک کپڑا نہیں. کہا کہ جوتے بھی نکال لیے, اور کہا کہ اب جب جہاں جانا ہے آپ جا سکتے ہیں. کہا کہ ہم 5 دن سنو میں بغیر چپل کے چلے, بغیر چپل کے بغیر کپڑے کے ہم چلے. عجیب عجیب چیزیں انہوں نے سنائی, اور انہوں نے وہ بوٹ کے ویڈیوز بھی مجھے دکھائے. میں نے کہا کہ یا اللہ, انسان صرف اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے, یہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے, ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے 2 سال تک. یعنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ وہاں سے نکلے تو یہاں پہنچیں گے بھی. وہ خود کہہ رہا ہے کہ کتنے لوگوں کو ہم نے سمندر میں ڈال دیا, مر گئے. ایسی ٹھنڈی کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور عجیب بات تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو 10 آدمی کی کیپیسٹی کی بوٹ ہوتی ہے, اس میں 40 سے 50 لوگ کو بھرتے ہیں. ہر جگہ ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں, کوئی $1,000 لیتا ہے, کوئی $5,000 لیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا کہ تم نے کتنے اسپینڈ کیے ہیں افغانستان سے یہاں تک پہنچنے میں؟ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے $15,000 اسپینڈ کیے یہاں تک پہنچنے میں. کوئی لیگل کا کوئی لیگل نہیں, سارے جنگل میں اس کو دی. یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ مجھے صحیح جگہ لے جائے گا, پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا, بس آپ کو دینے ہیں. ان کا کام اتنا ہے کہ وہ صرف بارڈر کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سے راستے سے جانا ہے. انسان صرف اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانی, اتنا مجاہدہ کر سکتا ہے, اور اگر اس کا 10% انسان مجاہدہ کرے تو انسان کو اس سے 100 گنا اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ادنا جنتی کو جو جنت دی جائے گی, اس دنیا سے 100 گنی بڑی جنت دی جائے گی. تھوڑا سا مجاہدہ کرنا ہے دنیا کے لیے. اگر ایک انسان ٹھان لیتا ہے, اس نے ٹھان لیتی ہے کہ مجھے جانا ہے, تو کتنے لوگ آئے؟ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ آئے. کوئی کہاں ہے, کوئی کسی کو اس ہوٹل میں رکھا ہے, کسی کو اس ہوٹل. ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. رمضان بھی آ رہا ہے, ان کی سحری وغیرہ کا بھی کسی کو سوچنا چاہیے. یہ لوگ سحری وغیرہ, میں نے پوچھا کہ کیا کھاتے ہو یہاں پر؟ تو کہا کہ صبح میں 2 بریڈ دیتے ہیں, شام میں 2 بریڈ دیتے ہیں, سینڈوچ ہوتی ہے, شام میں سینڈوچ ہوتی ہے. یہ کرنے کے لیے ہوٹل کے گورنمنٹ کی طرف سے جو فکس مینیو ہوتا ہے وہی ان کو ملتا ہے یہ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا افطاری کا تو مسئلہ نہیں ہے. میں نے ان کو بتایا کہ آپ یہاں الحمدللہ افطاری ہوتی ہے تو مسافر ہی ہے بھائی. ان کو اسائلم کا وہ کارڈ وغیرہ ملا ہوا ہے, وہ سارے انہوں نے مجھے دکھایا, نماز کے لیے آتے ہیں. تو بھائی انسان دنیا کے لیے, اچھی زندگی کے لیے اتنی قربانی دے سکتا ہے, تو اگر آخرت کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ کر لے تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس کے لیے میں نے کہا سب ختم ہو جانے والا ہے, تکلیف بھی ختم ہو جائے گی, اور جو اس کے اوپر ملنے والا ہے وہ باقی رہے گا. لذت کے لیے انسان گناہ کرے گا, لذت بھی ختم, لیکن گناہ کیا رہ جائیں گے بھائی؟ باقی رہ جائیں گے. تو یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر مجاہدہ کیا, کس قدر صحابہ نے, کس قدر ہمارے بزرگوں نے کس قدر مجاہدہ. بھائی مجاہدہ تو اس وقت ہمارا تو دین ہی آسان ہے. ہمارا تو دین آلریڈی کیا ہے بھائی؟ بہت آسان ہے. اس میں تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں, میں آپ کو کچھ مثال دوں گا, وقت ہو رہا ہے, اتنی آسانیاں مقدر کر دی گئی ہے ہمارے لیے, اور پھر ہم سے جو مانگا جا رہا ہے تو وہ کوئی قربانی ہی نہیں ہے. قربانی تو ان لوگوں نے دی تھی. انہوں نے اپنی گردنیں کٹائی, اپنی عزتیں لٹوائی, اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے اولادیں قربان کر دی, جان مال بزنس سب کچھ قربان کر دیا, اور ان کو ملا کیا بدلے میں؟ اسلام, ایمان ملا. ہم کو تو یہ ساری قربانی بھائی, مسجدیں تیار ہے, مدرسے تیار ہے, سب اٹھنا ہے, نیت کرنی ہے, تھوڑا سا اپنے آپ پر بوجھ ڈالنا ہے. ورنہ تو شریعت تو ہماری آلریڈی کیا ہے بھائی؟ بہت ہی آسان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کتنا مجاہدہ کیا, نبی کو کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ صحابہ نے کتنا کیا. نبی نے اپنے معاملے میں مجاہدہ کیا, لیکن امت کے لیے آسان ہے. مستقل اس کے اوپر باتیں ہیں, انشاءاللہ اس کی کوئی مثال ہے, اگلے ہفتے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. درود شریف پڑھ لیجیے. سبحان اللہ.
Jadi,